اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ کروڑوں درود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن پر اللہ رب العزت خود درود بھیجتا ہے۔ راوی کہتے ہیں کہ ہماری ملاقات ایک بزرگ سے ہوئی۔ جب ہم عشاء کی نماز پڑھ چکے تو بزرگ نے فرمایا، کچھ کھاؤ گے؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا، غار کے اندر درجہ میں چلے جاؤ اور جو ملے کھا لو۔ میں اندر گیا تو ایک پتھر پر اخروٹ، منقع، خرنوب، سیب، انجیر، یہ سب چیزیں ایک ایک طرف رکھی ہوئی پائیں۔ میں نے جتنا چاہا ان میں سے کھا لیا۔ رات بھر وہ جاگتے ہی رہے۔ جب سحر کا وقت ہوا تو انہوں نے نماز وتر ادا کی، پھر جو کچھ موجود تھا اس میں سے کھایا اور بیٹھے رہے، یہاں تک کہ صبح فجر کی نماز ادا کی اور بیٹھے ہی بیٹھے سو گئے، حتیٰ کہ آفتاب طلوع ہو کر بقدر 2 نیزوں کے بلند ہو گیا تو کھڑے ہوئے اور وضو کر کے غار میں داخل ہوئے۔ میں نے دریافت کیا کہ یہ میوہ کہاں سے آتا ہے؟ اس سے اچھا تو میں نے کبھی نہیں کھایا۔ فرمایا، یہ تم آنکھوں سے دیکھ لو۔ اتنے میں ایک پرندہ آیا جس کے دونوں بازو سفید اور سینہ سرخ اور گلا سبز تھا، اور اس کی چونچ میں منقع اور پاؤں کے بیچ اخروٹ تھے۔ اس نے منقع کو منقع پر رکھا اور اخروٹ کو اخروٹ پر رکھا۔ جب اس کے پروں کی آہٹ سنی تو فرمایا، تو نے دیکھ لیا؟ میں نے کہا ہاں۔ فرمایا، یہی پرندہ 30 سال سے میرے پاس یہ چیزیں لاتا ہے۔ میں نے پوچھا، دن میں کتنی بار آتا جاتا ہے؟ فرمایا، 7 بار۔ میں نے حساب کیا تو 8 بار آیا اور گیا۔ میں نے ان سے ذکر کیا تو فرمایا، تمہارے واسطے 1 بار زیادہ لاتا ہے۔ ان کا لباس ایک چھال کا تھا جو کیلے کے مثل تھا۔ میں نے پوچھا، حضور یہ کہاں سے آپ کے پاس آتا ہے؟ فرمایا، یہی پرندہ عاشورہ کے روز 10 ٹکڑے اس چھال کے لاتا ہے، میں اس کا کرتا پاجامہ بنا لیتا ہوں۔ ان کے پاس ایک سوا بھی تھا جس سے وہ چھال سیتے تھے، اور وہی پھٹی پرانی چھال کے ٹکڑے ان کے نیچے بچھے ہوئے تھے، اور ان کے پاس ایک پتھر تھا جس میں پانی ڈال کر اس کا پانی بالوں پر ملا جاتا تو بال اکڑ جاتے۔ ایک دن میں ان کے پاس بیٹھا ہی تھا کہ 7 آدمی ان کے پاس آئے جن کی آنکھیں لمبائی کی جانب پھری ہوئی تھیں اور سرخ تھیں، اور ان کا لباس ان کے بال ہی تھے۔ مجھ سے فارسی میں فرمایا، ان سے گھبراؤ نہیں، یہ مسلمان جن ہیں۔ ایک نے سورہ طٰہٰ آپ کو سنائی اور دوسرے نے سورہ فرقان، اور ایک نے سورہ رحمان کی کچھ آیتیں آپ سے سیکھیں، پھر وہ چلے گئے۔ میں ان کے پاس 24 روز تک رہا۔ پھر مجھ سے فرمایا کہ اپنا قصہ بیان کر، تو میرے پاس یہاں کیوں کر پہنچا؟ میں نے قصہ بیان کیا۔ فرمایا، اگر تیرا یہ قصہ پہلے معلوم ہوتا تو تجھے اپنے پاس اتنے دنوں تک نہ رہنے دیتا۔ تو نے اپنے ساتھیوں کو پریشان کیا، انہیں تاخیر کے سبب ندامت ہوگی۔ تمہارا ان کے پاس لوٹ جانا میرے پاس ٹھہرے رہنے سے اچھا ہے۔ میں نے کہا، میں راستہ نہیں جانتا۔ آپ خاموش ہو رہے۔ جب زوال کا وقت آیا تو فرمایا، اٹھو چلو۔ میں نے کہا، مجھے کچھ نصیحتیں کیجیے۔ فرمایا، ادب سیکھو اور بھوکا رہنا اختیار کرو۔ مجھے امید ہے کہ تم قوم سے مل جاؤ گے، اور مجھے ایک ہدیہ بھی دیا، اور وہ یہ کہ فرمایا، تم طواف زیارت کے دن زمزم اور مقام ابراہیم کے درمیان ڈھونڈو، ایک شخص ان صفات کا ملے گا، ان سے میرا سلام کہیو اور اپنے واسطے دعا کی خواستگاری کرو۔ پھر وہ مجھے لے کر غار سے باہر نکلے۔ دیکھا تو ایک درندہ غار کے دروازے کے باہر کھڑا ہے۔ اس سے آپ نے کچھ کہا جسے میں نے نہ سمجھا، اور مجھ سے کہا کہ اس کے پیچھے پیچھے چلے جاؤ۔ جب وہ کھڑا ہو جائے تو اپنے سیدھے بائیں طرف دیکھنا، تمہیں رستہ مل جائے گا۔ وہ درندہ تھوڑی دور میرے آگے چلا، پھر کھڑا ہو گیا۔ جب میں نے اپنی سیدھی جانب نظر کی تو دمشق کی گھاٹی نظر آئی۔ میں دمشق کی جامع مسجد میں گیا تو بعض ساتھیوں سے ملاقات ہوئی۔ میں نے ان سے قصہ بیان کیا، اور ہم سب ان بزرگوں کی تلاش میں نکلے، اور بہت سے آدمی میرے ساتھ ہوئے۔ چنانچہ
हम उसी पहाड़ और चश्मे पर पहुंचे और 3 दिन तक उस गार को ढूंढा मगर उसका पता ना चला। फिर उन्होंने कहा, ये चीज तुम पर जाहिर हो गई और हमसे पोशीदा की गई। मैं हर साल हज करता था और उस शख्स को जिसका उस बुजुर्ग ने पता दिया था तलाश करता था। वो मुझे ना मिले, हत्ता के 8-10 बरस गुजर गए। उसके बाद मैंने उस शख्स को जिसका पता उस बुजुर्ग ने दिया था जमजम और मुकाम इब्राहिम के दरमियान असर के बाद पाया। मैंने उन्हें सलाम किया, उन्होंने जवाब दिया। मैंने अर्ज किया कि आप मेरे लिए दुआ फरमाएं। उन्होंने मेरे वास्ते चंद दुआएं की। फिर मैंने कहा कि इब्राहिम किरमानी आपको सलाम कहते हैं। उन्होंने दरियाफ्त किया कि तुमने उन्हें कहां देखा? मैंने कहा, कोहे लबनान पर। मुझसे कहा, खुदा उन पर रहम करे। मैंने कहा, क्या उनकी वफात हो गई? कहा, उसी वक्त मैंने उनको उनके भाइयों के हमरा गार में दफन किया है और उनकी नमाज अदा की है। जब हम गुस्ल देते थे तो उस वक्त वो परिंदा जो उनके लिए मेवे लाया करता था गिर पड़ा और पर मारते मारते मर गया। हमने उस परिंदे को भी उनकी कब्र के पांव की जानिब दफना दिया। फिर वो शख्स तवाफ के वास्ते चले गए। उसके बाद मैंने उन्हें नहीं देखा। हासिल वाकया ये है दोस्तों, बेशक अल्लाह वालों की शान ही निराली होती है। अल्लाह से ताल्लुक जुड़ने के बाद ये दुनिया से बेनियाज हो जाते हैं। इन्हें दुनिया के असबाब की कोई ज़रूरत नहीं रहती और अल्लाह ताला खुद गैब से इनकी मदद फरमाते हैं। अल्लाह ताला हमें भी नेक बनने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को वाकया अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और नए आने वाले दोस्त हमारे चैनल उर्दू वाकया को सब्सक्राइब करके साथ लगे बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए ताकि इस किस्म की हर नई आने वाली वीडियो बर वक्त आप तक पहुंच सके। अपने दोस्त मोहसिन रजा को इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका और मेरा हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।